افغانستان میں مزاحمتی تحریروں کا آغاز ہو چکا ہے۔ بدخشاں سے شروع ہونے والی تحریر جو ہے اب صوبے کے دیگر حصوں میں بھی یہ آوازیں گونجنا شروع ہو گئی ہے، بالخصوص کنڑ اور قندھار کی اگر ہم بات کریں وہاں سے بھی یہ مزاحمتی تحریریں جو ہیں وہ چل پڑی ہیں، جس کے بعد افغان حکومت جو ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئی ہے۔ لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ چین جس نے کروڑوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے افغانستان میں، اس نے اپنے پروجیکٹس کو عارضی طور پر معطل کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنے عملے کو واپس چین بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے بعد افغان حکومت جو ہے وہ مزید پریشان دکھائی دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بار پھر پاکستان کی جانب امن اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس دوستی کا پیغام دینے کے لیے، کیونکہ اس سے قبل جو ہے ذبیح اللہ مجاہد کئی بار پاکستان کو دھمکیاں دے چکے ہیں۔ آخر بیہائنڈ دی اسکرین ان کو ایسا کیا محسوس ہونے جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کو اپنے لیے خطرہ سمجھنے لگے ہیں، جس سے مجبوراً وہ جو ہے وہ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ تمام تر تفصیلات سے آپ کو اس خصوصی ولاگ میں آگاہ کروں گا، لیکن اس سے پہلے کہ اپنے ولاگ کا آغاز کروں آپ سے گزارش کرنی تھی کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے اور اگر ٹائم ہے آپ کے پاس تو کمنٹ میں مجھے اپنی قیمتی آراء سے بھی ضرور آگاہ کیجیے گا۔ افغانستان میں اگر ہم دیکھیں گزشتہ 20-21 دن سے معاملات جو ہے وہ انتہائی کشیدگی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ بدخشاں سے مزاحمتی تحریروں کا آغاز ہو چکا ہے، مختلف چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جو ان کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں فطرت صاحب، ان کے گھر کو بھی نشانہ بنایا گیا، لیکن اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ افغان حکومت کی جانب سے بھی جو افواج تھی وہ ان بدخشاں کے مختلف علاقوں میں لائی گئی، لیکن ان کو سخت مزاحمتی جو چیزیں تھیں ان کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، جس پر مجبور ہو کے افغان حکومت کی جو افواج تھی وہ واپس بھاگنے پہ مجبور ہو گئی، جس پر افغان حکومت نے ایک پلان مرتب کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ جو تحریک طالبان ہیں ان کو اس کے خلاف جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا۔ تاہم ان کے جو آفٹر شاکس تھے وہ بدخشاں سے ہوتے ہوئے اب کنڑ اور قندھار تک جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں، وہاں بھی یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہے، جس پر تحریک جو افغان حکومت ہیں انہوں نے سر جوڑ لیے ہے کہ آخر اس کا کیا کیا جائے۔ لیکن شاکیبل یا لرزا دینے والی بات ان کو اس وقت سامنے آئی جب چین جس نے کروڑوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے افغانستان میں، انہوں نے اپنے پروجیکٹس کو عارضی طور پر معطل کر کے اپنے جو عملے ہے اس کو واپس چین بھجوانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد ایک کلبلی جو ہے وہ افغان حکومت کے لیے بچ چکی ہے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر چین بھی یہاں سے واپس جاتا ہے جس نے کروڑوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے تو یقینی طور پر کوئی بڑی جو خطرے کی گھنٹی ہے وہ بجنے والی ہے، جس پر چونکہ بدخشاں جو ہے جغرافیائی لحاظ سے اس طرح ہے کہ وہاں پر معدنیات کی جو تعداد ہے وہ کثیر میں ہے، کیونکہ اگر سونے کی بات کی جائے تو ایشیا میں سب سے زیادہ جو سونا ہے وہ افغانستان کے اسی صوبے میں جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی معدنیات موجود ہے جس کی کانکنی کے لیے چینی حکام نے جو ہے یہاں پہ سرمایہ کاری کی تھی، اس کے انجینئرز لگے ہوئے تھے، جس میں افغان جو حکومت ہیں یا جو افغانستان کے افغانی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ تاہم ان کو جو ہے حالات انتہائی کشیدہ دکھائی دیتے ہوئے انہوں نے ان پروجیکٹس کو جو ہے وہ معطل کر کے اپنے جو انجینئرز وغیرہ ہیں اس عملے کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بار پھر بیان دیا ہے ٹویٹ پہ کہ وہ اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ جو ہے وہ دوستانہ تعلقات بحال کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا اشارہ جو ہے وہ پاکستان کی جانب تھا۔ لیکن ایسا کیا ہو گیا ہے کہ ذبیح اللہ مجاہد یہ بیان دینے پہ مجبور ہو گئے ہیں، کیونکہ ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو وہ جب انڈیا میں جاتے تھے ان کا وفد تو وہاں سے پاکستان کے اوپر گولہ باری کرتے تھے، جب رشیا چلے گئے تب بھی پاکستان کو برا بھلا کہا ہے، ابھی جب قازقستان کا ایک وفد آیا تھا میڈیسن کے حوالے سے، انہوں نے یہاں پہ کمپنیاں کھولنا شروع کر دی، تب بھی انہوں نے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ باتیں شروع کی، اور اس کی تائید جو ہے وہ خود ذبیح اللہ مجاہد کر رہے تھے۔ لیکن اب ان کو ایسا کیا محسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی جانب جو ہے وہ دوستانہ تعلقات کا ہاتھ بڑھا دیا ہے۔ اصل میں پس پردہ یہ ہے کہ جو بدخشاں میں تحریک
شروع ہوئی ہے۔ اب مختلف تحریکیں جو ہیں وہ ایک ساتھ مل کر ان کے اوپر جو ہے وہ پریشر ڈال رہی ہے، کیونکہ مسعود احمد ہو گئے، اس کے ساتھ ساتھ جو سابق جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے، یعنی جو سابقہ حکومت کے جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے سمیع اللہ سادات، وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں، ان کی تنظیم بھی ان کے ساتھ مل گئی ہے، ان کی بھی ویڈیو آ چکی ہے، گزشتہ ولاگ میں اس کے اوپر بات کر چکا ہوں۔ اب ان کو جو ہے یہ حالات یوں نظر آ رہے ہیں کہ شاید افغان حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ پس پردہ جو ہے اب پاکستان ان کو سپورٹ کرے گا، اور اگر پاکستان ان کو سپورٹ کر لیا تو یقینی طور پر پھر ان کے لیے جو ہے وہ دن جو ہے وہ کافی کم ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے نیٹو اور امریکہ سے بھی مدد کی اپیل کی ہے کہ ان کی مالی مدد کی جائے، ان کی جانی جو ہے مدد کی جائے۔ تو اگر ان کو یہ مدد فراہم کی جاتی ہے تو ان کے پاس جو ہے پھر افغان حکومت کے پاس ان کے خلاف لڑنے کے لیے جو ہے وہ کوئی ہتھیار نہیں ہوگا۔ تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ان کی سپورٹ نہ کرے، اور اب ان کو یہ بھی اشارے مل چکے ہیں کہ شاید ان کے ملک میں جو ہے وہ رجیم چینج کی تیاریاں بھی مکمل کی جا چکی ہیں۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ ان کے معاملات میں دخل اندازی کرے گا، کیونکہ اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان خود جو ہے وہ مختلف چیلنجز سے نمٹ رہا ہے۔ خیبر پختونخوا ہو گیا، بلوچستان ہو گیا، مختلف وہاں پر انٹیلیجنس بیس آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز خیبر پختونخوا کے علاقے سوات قبل میں بھی پولیس اسٹیشن کے باہر ایک حملہ ہوا ہے، اور اس خودکش کے حوالے سے بھی بتایا گیا تھا کہ ان کا تعلق بھی افغانستان سے ہے۔ تو اس موجودہ حال میں پاکستان جو ہے ان کے ساتھ دوستی بڑھانے کی خواہش نہیں کرے گا، اور اگر وہ ہاتھ بڑھائیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان سے ہاتھ ملا لیں گے، کیونکہ پہلے وہ جو ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، پہلے اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی، اس کے بعد کہیں جا کے معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہوں گے، اور نہ ہی افغانستان میں جو مزاحمتی تحریک ہے اس کو پاکستان جو ہے وہ فی الحال سپورٹ کر سکتا ہے، کیونکہ آلریڈی پاکستان جو ہے وہ امریکہ اور ایران کے مابین جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ تاہم حالات جو ہیں وہ افغانستان میں انتہائی کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں، اور ہر روز جو ہے ایک نئی مصیبت جو ہے ان کے لیے کڑی ہو رہی ہے افغان حکومت کے لیے، جس سے وہ نمٹنے کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن ان کو خود کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اس کے خلاف تحریک کیا چلائیں، کارروائی کیا کریں، کہاں سے شروع کریں، کہاں سے آغاز کریں، کیونکہ خود بدخشاں، قندھار اور کلڑ کے جو لوگ ہیں وہ انتہائی بہادر ہیں، اور وہ ماضی میں جو ہے لڑ چکے ہیں۔ ماضی میں اگر ہم بات کریں امریکہ کے خلاف لڑے ہیں، یا نیٹو کے خلاف لڑے ہیں، یا سوویت یونین کے خلاف جو مجاہدین لڑے ہیں یا جو لوگ لڑے ہیں، ان میں جو چیدہ کردار تھا وہ ان علاقوں کے سے تھا۔ جلال آباد اور کابل والے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر ممی ڈیڈی کے ہی قسم کے لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ جو لڑائی لڑی گئی تھی وہ انہی بدخشاں کے لوگوں نے، جس میں صف اول میں یہ تھے، کیونکہ یہ بنیادی طور پر تاجک ہیں اور انتہائی دلیر لوگ مانے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم کلڑ کی بات کریں، قندھار کی بات کریں، تو یہ لوگ جو ہیں یہ لڑ چکے ہیں، اور اب جب یہ مزاحمتی تحریکیں پیش کر رہے ہیں اور حکومت کے خلاف مزاحمت پیش کریں گے تو یقینی طور پر یہ ان حکومت جو افغان حکومت ہے ان کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ یہ تو میرا آج کا ویلاگ، اگلی ویلاگ کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔